الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حج کے مہینے چل رہے ہیں اور الحمدللہ حاجیوں کے قافلے دیار حرم کی طرف کوچ کر رہے ہیں۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور شوال یہ حج کے مہینے ہیں، اور حج کے مہینے کا مطلب یہ ہے کہ اگر شوال کا مہینہ شروع ہو گیا اور کوئی حج کا احرام باندھ لیتا ہے تو اسی احرام سے اس کے لیے حج کرنا جائز ہے۔ حج کے تو مخصوص 5 ایام ہیں، لیکن حج کا مہینہ شوال سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو حج کا مہینہ شوال سے شروع ہو جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی حج کی نیت سے حج کا احرام باندھ لیتا ہے تو اب اسی احرام سے وہ حج کے مخصوص ایام میں حج کر سکتا ہے۔ اور حج کے ایام کتنے ہیں؟ 5، 9، 10، 11، 12، 13 ذوالحجہ۔ 9، 10، 11، 12، 13 یہ 5 ایام حج کے ایام، ان کے اندر حج ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی نے شوال کے مہینہ شروع ہونے کے بعد احرام باندھ لیا یا ذوالقعدہ میں احرام باندھ لیا تو پھر اسی احرام سے اس کے لیے حج کرنا درست ہے۔ اب حج کے لیے بہت سے ایسے حضرات ہیں کہ جن کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے لیکن حج نہیں کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس انتظار میں ہیں کہ ابھی بچوں کی شادی کر دیں گے اور اس کے بعد لڑکیاں کی شادی کر دیں گے اور اس کے بعد مکان بنوا لیں گے، اس کے بعد حج کرنے کے لیے جائیں گے۔ یعنی ہم لوگوں نے حج کو اپنے لسٹ میں، جو اپنے کاموں کی لسٹ ہے، اس کے سب سے لاسٹ میں ایڈ کیا ہے حج کو، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ من ملک زادا وراحلہ تبلغه الى بیت اللہ الحرام ولم یحج مات یہودیا او نصرانیا۔ جو شخص زاد و راحلہ کا مالک ہو، زاد و راحلہ کا مطلب کیا ہے؟ زاد و راحلہ کا مطلب یہ ہے کہ وہاں آنے جانے کا خرچ اس کے پاس ہو، آج کے دور میں وہاں جائے تو کھا پی سکے، اتنا پیسہ اس کے پاس ہو، اور وہ حج نہ کرے اور پھر مر جائے، ٹالتا رہے اور اس کا انتقال ہو جائے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں مات یہودیا او نصرانیا، یہودی ہو کر مرے گا یا نصرانی ہو کر کے مرے گا۔ اتنی سخت وعید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اب ذرا ہم اپنے حالات پر غور کریں کہ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر حج فرض ہے اور اس کے بعد بھی حج کی کوئی فکر نہیں ہے اور اسی حالت میں انتقال ہو جا رہا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو آ کر کے مسائل پوچھ رہے ہیں، ابا کا انتقال ہو گیا، اماں کا انتقال ہو گیا، حج نہیں کیا، لاکھوں کروڑوں کی پراپرٹی چھوڑ کر کے چلے گئے، اب ورثہ آپس میں جھگڑ رہے ہیں، ہم قابض ہوں گے، بڑا بیٹا کہتا ہے، چھوٹا کہتا ہے کہ ہم اتنا حصہ لیں گے، سب اپنے اپنے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، اماں ابا کی کسی کو فکر نہیں۔ اسی لیے بھائی میں کہتا ہوں کہ زندگی میں اپنی فکر کرو، یہ نہ سوچو کہ میرے مرنے کے بعد ورثہ ادا کریں گے، فدیہ تو بات کی بات ہے، زندگی کے اندر اللہ نے حج فرض کیا ہے تو پہلے حج کرو۔ اور ہندوستان کے بارے میں تو مشہور ہے، یہاں کے لوگ جب پیر قبر میں لٹک جاتا ہے تب حج کی نیت کرتے ہیں آخری عمر کے اندر، اور وہاں جا کر کے دیکھا ہے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں چلنے پر قادر نہیں ہیں،
اور ساتھ میں کوئی آیا بھی نہیں ہے، وہ کیسے طواف کریں گے؟ پہلے تو بہت آسانیاں تھیں، ہم لوگ 2012 میں گئے تھے، اس وقت اتنی آسانیاں تھیں، آپ جتنا طواف کرنا چاہیں نیچے سے جا کر لیں۔ لیکن ابھی کے جو عمرہ کر کے لوٹے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ گئے تو اب دوسری مرتبہ جو حرم ریل ہے، نیچے مطاف ہے، اس میں انٹری نہیں ہے، اب وہ اوپر آپ کو بھیج دیں گے۔ اب اوپر سے آپ جا کر کے اگر طواف کریں گے تو ایک چکر جانتے ہیں کتنا ہوگا؟ جتنا بڑا پورا جونپور، یہاں رشید آباد پچھٹیا ہوتے ہوئے آپ سپاہ جائیے، ادھر سے ہوتے ہوئے پورا ایک چکر لگائیے تب ایک ہوگا۔ اب ہیں اماں 70 سال کی، 75 سال کی، 7 چکر لگانا ہے، کیسے لگائیں گے؟ اور بیٹا تو ساتھ میں گیا نہیں کہ وہ ویل چیئر پر بیٹھا کر کے کرا دے۔ بھائی جوانی کے اندر حج کرو۔ انڈونیشیا کا ماشاءاللہ اتنا اچھا مجھے نظر آیا وہاں کا معمول کہ کپل جب شادی ہوتی ہے، میرج ہوتی ہے، تو سب سے پہلی جو جرنی ہوتی ہے وہ کہاں کی ہوتی ہے؟ حج بیت اللہ۔ لاکھوں روپیہ شادیوں میں فضول خرچیاں کرتے ہیں، لیکن جو فریضہ حج ہے اس کی ادائیگی کی کوئی فکر نہیں ہے۔ کتنا اچھا ہو کہ جہیز کے اندر جو لاکھوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، فارچونر کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، اس کی جگہ دونوں طرف سے یہ بات ہو کہ بھائی پہلا سفر یہ ہوگا کہ ہم دونوں اپنے بچی کو حج کرائیں گے۔ کتنا اچھا ایگریمنٹ ہو، لیکن اس کی طرف ہم کوئی توجہ نہیں کرتے ہیں۔ لاکھوں کا کھانا برباد ہوتا ہے، جہیز دکھانے کے لیے ویڈیوگرافی کرواتے ہیں اور پھر اس کو سوشل میڈیا پر وائرل کرتے ہیں اور دکھلاتے ہیں کہ ہم نے اتنے پیسے خرچ کیے ہیں۔ وہ سارے پیسے دنیا کے اندر ضائع کرتے ہیں اور آخرت کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے۔ میرے بھائی، میں یہ جو درد ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور یہ بہت اہم چیز ہے جو معاشرے کی ہم اور آپ چھوڑ رہے ہیں۔ آپ کے والدین کے اوپر حج فرض ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے اماں ابا کو حج کرائیں اور ان کی فکر کریں، اور آپ ساتھ میں لے کر کے جائیں تاکہ ضرورت ہو تو آپ ان کا کاندھا دیں، اور ضرورت ہو تو آپ ان کا ساتھ دے سکیں۔ ان کو ویل چیئر کی ضرورت ہو تو آپ ویل چیئر پر بیٹھا کر کے ان کی دعا لے سکیں۔ یہ نہیں کہ اماں ابا کو بھیج دیا۔ ایک صاحب تو ایسے ملے کہ وہ عزیزیہ میں رہتے تھے اور آخری ایام چل رہے تھے، وہ خانہ کعبہ بھی نہیں دیکھے تھے، بیچارے بوڑھے سے تھے، کہاں سے گئے تھے پتہ نہیں، وہی نماز پڑھ لیتے تھے۔ اخیر میں کہنے لگے بھیا یہاں آؤ ہمارے، جب بھیا یہاں آؤ، ہم کہہ بتائیے کیا ہے؟ کہ وہ کالا جون گھر ہے یہاں، وہ کہاں ہے تنہیں ہم کو دکھا دیتے ہو؟ کرے کالا گھر خانہ کعبہ؟ کہ ہاں کالا گھر ہے۔ ہم کیا آپ نے دیکھا نہیں ابھی؟ کہ نہیں، ہمیں کوئی لیوے نہ گواہ، پڑے ہوئے ہیں عزیزیہ میں، کوئی لے کر جانے والا نہیں۔ آپ روم میں چلے گئے، اب وہاں والے آپ کو تھوڑی نہ لے کر جائیں گے، اب آپ کی ذمہ داری ہے آپ جا کر کے حج کیا ہو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ وہاں تو نفسا نفسی کا عالم ہوتا ہے، ہر انسان کو اپنی پڑی ہوتی ہے، گویا کہ ایک چھوٹا میدان محشر ہے جو بپا ہے، اور جاتے ہیں تو بغیر تیاری کے جاتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ تھے میری پوری بلڈنگ کے اندر، تلبیہ تک یاد نہیں ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ احرام باندھنے کے بعد سے تلبیہ واجب ہو جاتا ہے، تلبیہ ہی نہیں ہے، سب تیاری کر رہے ہیں، ماں کالے جائے کہ صاحب دال بھر رہے ہیں، چاول بھر رہے ہیں، دنیا بھر کا سامان بھر رہے ہیں، جو اللہ نے منگوایا وہ لے کر کے ہی نہیں جا رہے۔ نہ کبھی ایک بار آ کر کے پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب ذرا تلبیہ بتا دیجئے کیا ہے۔ وہ بیچارے اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، انہوں نے اپنا نام بتانے سے منع کیا ہے۔ ابھی پرسوں آئے تھے ہمارے پاس، دعا لکھوا کر کے لے گئے، تلبیہ کیسے پڑھتے ہیں میں نے لکھ کر کے دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جائیں گے تو کیسے سلام پیش کرنا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کیسے پیش کرنا ہے، ہم نے لکھ کر کے دیا ان کو۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو جزا خیر دے۔ میں نے کہا اگر یاد آ جائے تو اس بندے کا سلام بھی پیش کر دیجئے گا کہ گنہگار ہوں اور سائل کا حق ہوا کرتا ہے۔ تو بھائی یہ ساری چیزیں سیکھنے کی ہیں، آپ حضرات کی نیت ہے جانے کی تو ابھی سے سیکھنا شروع کیجئے۔ یہ ایسی چیز نہیں کہ آپ 2 دن میں سیکھ جائیں گے، حج کے مسائل بہت وسیع ہیں، موٹی موٹی کتابیں لکھی گئی ہیں، اور اس کے بعد بھی وہاں جائیں گے تو بھول جاتے ہیں۔
ہماری ڈاکٹر نشتر صاحب رہتے ہیں، ان کی اہلیہ نے بتایا انتقال ہو گیا، 6 مرتبہ اللہ نے حج کی توفیق عطا فرمائی، فرمایا جتنی مرتبہ گئے خانہ کعبہ پر نگاہ پڑی ربنا بھی یاد نہ رہا۔ وہ عالم ہوتا ہے تو مسائل کہاں یاد رہیں گے۔ ایک بہت بڑے اللہ والے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے حج کے اوپر پوری ایک کتاب لکھی اور ان کی کتابوں کو پڑھ کر کے لاکھوں لوگوں نے حج کیا۔ جب وہ حج کرنے کے لیے گئے، دیکھیے پریکٹیکلی چیز ہے، پریکٹیکلی چیز ہے یہ، اس میں کیا ہوتا ہے اگر پریکٹیکل آپ نے نہیں کیا ہے تو غلطی ہو جاتی ہے۔ تو وہ جب طواف کر رہے تھے تو طواف کے اندر انہوں نے غلطی کی، ایک بوڑھی اماں تھیں، انہوں نے جا کر کے ان کو ٹوکا اور کہا کہ تو نے فلاں عالم کی کتاب نہیں پڑھی حج کرنے کے لیے چلا آیا، اور وہی عالم صاحب ہے جنہوں نے کتاب لکھی ہے۔ ان کو بڑی شرمندگی ہوئی، اب کیسے بتائیں کہ میں نے ہی وہ کتاب لکھی ہے؟ کہا تو اتنی بڑی غلطی کر رہا ہے، میں نے وہ کتاب پڑھی ہے۔ انہوں نے اپنی غلطی کو صحیح کیا اور پھر طواف کو آگے کنٹینیو کیا۔ یہ صورتحال ہے، اس لیے پریکٹیکل کی ضرورت ہے، پریکٹس کی ضرورت ہے۔ آپ کے گھر میں بھی اگر کوئی جا رہے ہیں، ریلیٹیوز میں کوئی جا رہا ہے، رشتہ داروں میں کوئی جا رہا ہے، تو کم سے کم روزانہ ان سے کہیں کہ ایک ایک چیز سیکھنے کی فکر کریں، کوشش کریں۔ اور الحمدللہ یہاں بھی درس حدیث ہوتا ہے مغرب کے بعد، اس کے اندر بھی بہت سی چیزیں حج کے بارے میں آج بتائی جائیں گی۔ جو احباب جانے والے ہیں، جو آپ کے والدین ریلیٹیوز جانے والے ہیں، ان کو بھیجنے کی کوشش کریں، اور کوئی چیز پوچھنا ہے انہیں، کوئی مسائل پوچھنا ہے تو یہاں پر آ کر کے وہ معلوم کر سکتے ہیں، چونکہ وہاں پھر کوئی بتانے والا نہیں ہوتا ہے اور بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو حج فریضہ حج کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک حدیث پاک میں، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ حج کے اتنے بڑے فضائل ہیں، فرمایا جس نے اللہ کے لیے حج کیا، نہ اس نے کوئی فحش کام کیا، نہ کوئی اس نے گناہ کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی حالت میں لوٹائیں گے جیسے آج اپنے ماں کی پیٹ سے وہ پیدا ہوا ہے۔ اتنے بڑے فضائل ہیں، لیکن اتنا ہی بڑا گناہ بھی ہے۔ اگر حج کے ایام میں کوئی گناہ کرتا ہے، حج کے ایام کے اندر کوئی بدنظری کرتا ہے، تو اتنا ہی بڑا گناہ ہے۔ اتنا مبارک مقام ہے، 1 رکعت کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ہے، تو ایک گناہ کا بھی گناہ اتنا بڑھا ہوا ہے۔ اس لیے اپنے آپ پر بہت کنٹرول کرنا ہے اور صبر کرنا ہے۔ غصہ بہت آتا ہے، غصے پر کنٹرول کرنا ہے اور قابو کرنا ہے، اور جو حج کے ارکان ہیں انہیں بحسن و خوبی ادا کرنے کی کوشش کرنا ہے، اور جتنا ہو سکے دوسروں کی ہیلپ اور مدد کرنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جتنے حجاج دیار حرم جا رہے ہیں، اللہ سب کے ارکان کو بحسن و خوبی ادا کروائے، اللہ سب کے حج کو قبول فرمائے، اور جن کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے اللہ رب العزت ان سب کو اپنے گھر کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔